عزیز طلباء و طالبات، آج کے الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے عادل شاہی دور میں دکنی مثنوی۔ عادل شاہی عہد کا سیاسی و ادبی پس منظر۔ بہمنی سلطنت جب کمزور ہوئی تو اس کے 5 صوبے آزاد ہو گئے اور 5 سلطنتیں وجود میں آئیں۔ نظام شاہی، اماج شاہی اور بری شاہی سلطنت کے قیام کے بعد بیجاپور کے صوبیدار یوسف عادل خان نے 1490 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا اور عادل شاہی سلطنت قائم کی۔ یوسف عادل شاہ فنون لطیفہ کا شیدائی تھا، فارسی کا اچھا شاعر اور علم عروض کا ماہر تھا۔ اس کی یہ روایت اس کے جانشینوں میں بھی باقی و برقرار رہی۔ اس سلطنت کا 5ویں حکمران علی عادل شاہ اول نے بیجاپور سے 10 کوس کے فاصلے پر اپنی تخت نشینی کی یادگار کے طور پر 966 ہجری میں شاپور آباد کیا۔ اس سلطنت کے 5ویں حکمران علی عادل شاہ اول نے بیجاپور سے 10 کوس کے فاصلے پر اپنی تخت نشینی کی یادگار کے طور پر 966 ہجری میں شاپور آباد کیا۔ اسی کے عہد میں میراجی شمس الشاخ مدینہ منورہ سے بیجاپور تشریف لائے اور شاپور میں قیام کیا۔ علی عادل شاہ اول کا جانشین ابراہیم عادل شاہ ثانی ہوا، جس نے ہندوستانی موسیقی کے راگ راگنی پر مشتمل گیت موضوع کیے جو کتاب نورس میں موجود ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جانشین محمد عادل شاہ ہوا، جس کے عہد میں اردو شعر و ادب کو بے انتہا فروغ حاصل ہوا۔ اسی زمانے میں عادل شاہی عہد کے شاہکار تخلیق ہوئے۔ گول گنبد بھی اسی کی یادگار ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی اپنے دادا ابراہیم کی طرح خود بھی شاعر تھا۔ اس کا کلیات ملتا ہے۔ نصرتی اس کا ملک الشعراء تھا۔ ملک خوشنود اور ہاشمی عادل شاہی عہد کے زمانے آخر کے اہم شاعر ہیں۔ عادل شاہی عہد میں 2 طرح کی مثنویاں لکھی گئیں: تصوف پر مشتمل مثنویاں جنہیں بیجاپور کے صوفیاء نے لکھا، اور ادبی مثنویاں جن کو عادل شاہی دربار کے شعراء کے علاوہ اس عہد کے دوسرے شاعروں نے لکھا ہے۔ ان مثنویوں میں رزمیہ مثنویاں بھی ہیں اور بزمیہ بھی۔ رزمیہ مثنویوں کے مطالعے سے اس عہد کے آلات جنگ، ہتھیار کی قسمیں، طریق جنگ اور جنگوں کی تاریخ و تفصیلات کا علم ہوتا ہے۔ بزمیہ مثنویوں کو پڑھنے سے اس زمانے کی تہذیب، ثقافت، رہن سہن، فنون لطیفہ کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ دکنی میں مثنوی لکھنے کا چلن عام تھا، چنانچہ بہمنی عہد میں فارسی میں لاتعداد مثنویاں لکھی گئیں۔ علاوہ ازیں دکنی کی پہلی معلوم مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخردین نظامی نے احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد میں 825 ہجری تا 838 ہجری مطابق 1421 عیسوی تا 1434 کے درمیان لکھی۔ 19ویں صدی سے اردو شاعری کے بارے میں یہ خیال عام طور پر سامنے آیا کہ اس میں گل و بلبل اور لیلا مجنوں ہی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اردو کے شاعر ہمیشہ عرب و عجم ہی کے گیت گاتے ہیں۔ دکنی اردو کی اولین مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مطالعے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اردو کی اس پہلی تخلیق میں ہندوستانی اساطیر کو ماخذ بنایا گیا اور یہ منظوم داستان ہندوستانی الاصل قصے پر مبنی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار بادشاہ قدم راؤ ہے، وہیں اس بادشاہ کا وزیر اعظم پدم راؤ ہے جو ایک ناگ سانپ ہے۔ اس مثنوی میں نقل روح کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے جو خالص ہندوستانی سرزمین کا خاصہ ہے۔ عادل شاہی عہد کی صوفیانہ مثنویاں۔ بیجاپور میں صوفیاء اس زمانے میں آئے جب اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، جیسے حاجی رومی اور عین الدین گنج العلم۔ ان صوفیاء کی ادبی خدمات اور تخلیقات ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز کے سدراس عہد بہمنی میں دلی سے
گلبرگہ تشریف لائے، آپ کے خانوادے کے صوفیاء نے بیجاپور کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا اور اپنی تعلیمات سے عوام کی رہنمائی فرمائی۔ ان برگزیدہ صوفیاء میں ایک نام حضرت کمال الدین بیابانی کا ملتا ہے، جن کے مرید اور خلیفہ میراجی شمس الشاق کا نام نامی اردو مثنوی کے حوالے سے اولیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ میراجی شمس الشاق 922 ہجری میں حاجی شریف دوام الدین عرف حاجی مکی کے گھر پیدا ہوئے۔ حاجی مکی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا اور یہیں شادی کی تھی، اور اپنی آخری عمر میں وہ ہندوستان بیجاپور چلے آئے تھے اور یہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ مزار بیجاپور میں موجود ہے۔ میراجی شمس الشاق کا اصل نام امیر الدین عرف میراجی ہے۔ بیجاپور میں پیدا ہوئے اور بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزرا۔ مدینہ منورہ میں تھے کہ بارگاہ نبی سے حکم ہوا کہ بیجاپور جاؤ۔ چنانچہ 967 ہجری میں وہ بیجاپور آئے اور شاہپور میں شاہ کمال الدین بیابانی کے تکیے میں سکونت اختیار کی۔ یہیں 992 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے شاہ کمال الدین بیابانی سے بیعت کی اور مرشد کے حکم سے بھنگار، احمد نگر، گجرات میں شادی کی۔ آپ کو 3 لڑکے ہوئے، برہان الدین سب سے بڑے ہیں۔ میراجی شمس الشاق نے کئی چھوٹی چھوٹی مثنویاں لکھی ہیں، جس میں انہوں نے خانوادہ بندہ نواز کا تصور پیش کیا ہے۔ آپ کی مثنویوں میں خوش نامہ، خوش نغز، وصیت النور، شہادت الحقیقت یا شہادت التحقیق اور بشارت الذکر ملتے ہیں۔ خوش نامے کو اب محمد ہاشم علی نے مثنوی اور ڈاکٹر جمیل جالوی نے نظم لکھا ہے۔ خود میراجی نے اسے دوہوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ خوش نامہ کے ایک شعر سے اس نظم کے نام اور تعداد اشعار کا علم ہوتا ہے۔ اس خوش نامہ دھریا نام دوہا 170، دستہ زیادہ پڑے ہوئے تو ہے خوشی کا 76۔ اس نظم میں میراجی نے ایک تجربہ کیا ہے کہ دوہوں کو مثنوی کی طرح مربوط قصہ بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا مرکزی کردار خوش ایک لڑکی ہے جسے مولوی عبدالحق نے میراجی کی کوئی عزیز یا بیٹی ہونے کا قیاس کیا ہے، لیکن حسین شاہد نے ثابت کیا کہ خوش میراجی شمس الشاق کی چھوٹی سالی اور مرید تھی اور 17 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ خوش نے دوسری لڑکیوں سے الگ مزاج اور فطرت پائی تھی۔ اسے اپنی ہی عمر کی لڑکیوں کے برخلاف بناؤ سنگار اور لباس و زیورات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ عشق الہی میں سرشار رہتی تھی۔ پیر کی خدمت میں سکون ملتا اور اس کو وہ اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتی تھی۔ میراجی خود بھی خوش کو بہت عزیز رکھتے تھے، جس کا اظہار مثنوی کے اشعار سے ہوتا ہے۔ خوش نامہ ایک سادہ لیکن دلکش مثنوی ہے۔ خوش نامے کی طرح خوش نغز کا مرکزی کردار بھی خوش ہی ہے۔ اس مثنوی کو میراجی نے مکالمے کے انداز میں لکھا ہے، جس میں معرفت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ خوش اپنے مرشد سے سوال کرتی جاتی ہے اور میراجی جواب دیتے ہیں۔ اس مثنوی میں عقل و عشق، روح و عرفان، کرامات، مراقبہ وغیرہ موضوع کی وضاحت کی گئی ہے۔ میراجی نے ایک اور مثنوی میں نور الہی اور نور محمدی کے عرفان کے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ برہان الدین نام اور برہان و جانم تخلص کرتے تھے۔ میراجی شمس الشاق کے فرزند اور خلیفہ ہیں۔ 970 ہجری میں شاہپور میں پیدا ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں والد سے بیعت فرمائی اور حصول علم کے لیے 3 برس سفر اختیار کیا۔ 20 برس کی عمر میں میراجی شمس الشاق سے خلافت پائی۔ والد کے وصال کے بعد جانشین ہوئے اور درس و ہدایت کو اپنایا۔ برہان الدین جانم نے مثنوی کے علاوہ غزل، خیال، حقیقت بھی لکھے ہیں۔ برہان الدین جانم کی مثنویوں میں ارشاد نامہ، حجت البقاء، بشارت الذکر، منفعت الایمان، وصیت الہادی، نکتہ واحد ملتے ہیں۔ ارشاد نامہ میں برہان الدین جانم نے ذات و صفات کا مفہوم و قدیم و جدید کے مسائل، خدا اور قدرت کا موضوع، کائنات کی تخلیق، صفات کی حقیقت، عناصر اربعہ جیسے موضوعات کی تشریح اور تعبیر کی ہے۔ پروفیسر سید جعفر نے ارشاد نامہ کے موضوع کو مذہبی اور نیم فلسفیانہ قرار دیا ہے۔ برہان الدین جانم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سر رچرڈ میکس ویل ایٹن لکھتا ہے، بیجاپور میں شمس الشاق
اور پھر ان سے زیادہ ان کے فرزند برہان الدین جانم نے چشتیہ سلسلے کے تعلیمات کو اپنی تصانیف سے تقویت پہنچائی۔ اس سلسلے میں جانم شمس الشاق سے آگے ہیں۔ صوفیز آف بیجاپور، پیج 78۔ برہان الدین جانم کے خلفاء میں شیخ محمود خوشدہاں اور شیخ داول اہم ہیں، جنہوں نے مثنیہ لکھی ہے۔ برہان الدین جانم کے خلفاء میں شیخ محمود خوشدہاں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کہ آپ ہی کے ذریعے حضرت برہان الدین کی تعلیمات امین الدین علی اعلیٰ کو حاصل ہوئیں۔ آپ کا نام شیخ محمود ہے اور لقب خوشدہاں محمود تقلص ہے۔ آپ کے والد کا اسم اعلیٰ شیخ داؤد قریشی ہے۔ آپ بدر الدین بدر عالم حبیب اللہ بیدری کے نواسے ہیں۔ بیدر میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، اپنے نانا کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، خلافت اپنے ماموں شاہ ابوالحسن قادری سے حاصل کی۔ آپ کا تعلق قادری سلسلے سے ہے، لیکن بیجاپور آنے کے بعد میراجی شمس الشاق سے چشتیہ سلسلے میں بیعت کی خلافت برہان الدین جانم سے پائی۔ شیخ محمود خوشدہاں بیدر سے تعلق رکھنے والے ایسے صوفی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیجاپور کا رخ کیا اور وہیں درس و تدریس اور تعلیف و تربیت میں زندگی گزار دی۔ انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اپنی تخلیقات یادگار چھوڑی ہیں۔ اردو نثر میں 3 رسالے ملتے ہیں اور تقریباً 13 چھوٹی بڑی مثنویاں ملتی ہیں، جو یہ ہیں: رسالہ وجودیہ، انصاف الحق، مقصود محمود، نکتہ راز و نیاز، نظم بغیر عنوان، رسالہ بیان برزخ کبریٰ، مقصد وجودیہ، مناجات، سی حرفی وغیرہ۔ شیخ محمود خوشدہاں نے اپنی ان مثنویوں میں بیجاپور کے چشتیہ سلسلے کے تصوف کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی مثنوی رمز الانوار میں اس زمانے کی عصری معاشرت پر تنقید کی۔ اسی طرح مثنوی علم الحیات میں بادشاہ وقت ابراہیم علی شاہ ثانی کے کتاب نورس کے مضامین پر تنقیدی اشعار لکھے ہیں۔ بادشاہ وقت ابراہیم علی شاہ کی کتاب نورس کے مضامین پر تنقیدی اشعار لکھے ہیں اور بادشاہ کو تلقین کرتے ہیں کہ نورس کو چھوڑ کر 10ویں رس کی جانب رجوع ہو جائے کہ حق تعالیٰ کا رس ہے۔ لکھتے ہیں: یوں 10واں اس جو شاپ آئے، علم کے مرشد کہوائے، 10واں رس و حق کا بوجھ، اس رس کا کس کو بوجھ۔ اس نظم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صاحب گو بے باک صوفی تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کو بالراس تلقین فرمائی ہے۔ برہان الدین جانم کے ایک اور خلیفہ شاہ داول ہیں۔ شیخ غلام محمد داول نام شاہ داول کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ نے پیران طریقت کی تعلیمات پر مبنی 3 مثنویاں کشف الوجود، کشف الانوار اور 4 تن لکھی ہیں۔ شاہ داول کی زبان و بیان کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا خیال ہے کہ اگر اسے جانم کے کلام میں ملا دیا جائے تو آسانی سے الگ کرنا دشوار ہوگا، یعنی شاہ داول نے وہی زبان لکھی ہے جو کہ حضرت جانم کی مثنویوں میں ملتی ہے۔ عالی شاہی عہد کے صوفی شعراء میں امین الدین علی اعلیٰ گل سرسبز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ حضرت برہان الدین جانم کے فرزند ہیں۔ والد کی وفات کے چند ماہ بعد 1007 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نام امین الدین علی ہے، تقلص اعلیٰ اور امین باندھا ہے۔ شیر خدا کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ مادرزاد ولی تھے۔ مورخین اور تذکرہ نگاروں نے ایک زبان ہو کر لکھا ہے کہ آپ ولی کامل اور مجذوب واصل تھے۔ امین الدین علی اعلیٰ کی حسب ذیل مثنویاں ملتی ہیں: رمز السالکین، خربیہ، ناریزہ، وجودیہ، محب نامہ، مدہ شاہ برہان الدین جانم، سہیلہ درمدہ درگاہ پیر دستگیر۔ حضرت امین کے رسالوں میں رسالہ وجودیہ اہم ہے کہ حضرت امین نے انسانی وجود کے عناصر کے سلسلے میں اجتہاد سے کام لیا ہے اور 4 عناصر آب، آتش، خاک اور باد، پانی، آگ، مٹی اور ہوا میں 5واں عنصر خالی شامل کیا اور اجتہاد کو ایک نظریے کی شکل میں
اور منضبط انداز میں 5 عناصر 25 گن کے تصوف کے طور پر پیش کیا ہے۔ عادل شاہی دور کی سوانحی مثنویاں۔ عادل شاہی دور کی دکنی مثنویوں میں سوانحی مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں، جن کے مطالعے سے صوفیہ اور بادشاہوں کی زندگی کی تفصیلات کا پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں حسن منجو خلجی نے پیمنیم کے عنوان سے اردو دکنی کی پہلی سوانحی مثنوی 1012 ہجری میں لکھی۔ پیمنیم کے خالق کا نام حسن منجو خلجی اور تخلص حسن شاہ اور حسن ہے۔ حسن شاہ نے اس مثنوی میں ابراہیم عادل شاہ کی مدح کرنے کے علاوہ اس کے 9 رسوں کا بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثنوی کے چند اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں، جس میں شاعر نے اپنا تخلص باندھا ہے۔ اتنا جان بھئیں کیا کعب سن، حسن منجو خلجی جان، حسن نام رکھیا پیمنیم آکھیا، پڑھ کر مانگو مکھ پر دان۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد کی دوسری سوانحی مثنوی ابراہیم نامہ ہے، جس کا خالق ابدل ہے، جو خود کو دہلوی کہتا ہے۔ زباں ہندوی مسوں ہوں دہلوی، نہ جانوں عرب اور عجم مثنوی۔ ابراہیم نامہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ اپنی مثنوی میں ابدل نے حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی منقبت لکھی ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ابدل لکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس سے خواہش کی تھی کہ کسی نئے مضمون کی کتاب لکھ کہ تیرا نام ہمیشہ باقی رہے۔ ابدل نے بادشاہ کی سوانح لکھی۔ ابراہیم نامہ میں ابدل نے دربار کی کیفیت، شاہی عمارتوں کی خوبصورتی، بادشاہ کی موسیقی سے دلچسپی، بادشاہ کی پسندیدہ چیزوں کا بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابراہیم نے نورس محل تعمیر کیا تھا۔ ابدل مثنوی میں در تعریف نورس محل حضرت شاہ کے عنوان سے لکھتا ہے: گگن سات سیڑھی ہو میل جوڑ کر، نہ لگ محل نورس کے ایک گھن اوپر، بلے گگن آ کر چھپے تس منجار، رہے طاق باندھیا ہو کر ٹھار ٹھار۔ ابراہیم نامہ مثنوی حیت میں لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ ابدل نے مثنوی میں معاشرتی و تہذیبی عناصر کو بھی خوبصورتی سے سمویا ہے۔ پیمنیم اور کتاب نورس کے زبان و اسلوب کے برخلاف ابراہیم نامے میں فارسی کا اثر زیادہ ملتا ہے، اور بقول جمیل جالبی اس مثنوی میں مقصدیت پر شاعرانہ سطح حاوی ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ عادل شاہی عہد کی ایک اور سوانحی مثنوی میزبانی نامہ ہے، جسے حسن شوقی نے محمد عادل شاہ کے عہد میں لکھا ہے۔ اس مثنوی میں سلطان محمد عادل شاہ کی نواب مصطفیٰ خان کی لڑکی سے ہونے والی شادی کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ حسن شوقی نے مثنوی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حمد اور مدح سلطان محمد پہلے حصے میں بیان کیا ہے۔ اس مثنوی میں اس زمانے کی رسم و رواج، عادات و اطوار، طور طریقے، ادب و آداب، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے طریقے، اشیاء استعمال کی ایک تصویر ابھرتی ہے۔ اس تصویر میں ہند مسلم ثقافت کے وہ نقوش پیش کیے گئے ہیں جو مغلیہ دور میں سارے ملک میں عروج پر پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں: میزبانی نامہ میں شاعری اور تخیل نے مل کر مثنوی کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ عادل شاہی عہد کی رزمیہ مثنویاں۔ قطب شاہی سلطنت میں غزل کا چلن عام تھا، اور عادل شاہی میں مثنوی مقبول عام و خاص تھی۔ بیجاپور کے شعراء میں بزمیہ مثنوی کے ساتھ رزمیہ مثنویاں لکھنے کا رجحان عام تھا۔ یہ بات بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ عادل شاہی عہد میں لکھی گئی رزمیہ مثنویاں دکن میں اولیت رکھتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اردو کی پہلی رزمیہ مثنوی حسن شوقی نے فتح نامہ نظام شاہ
نظام شاہی سلطنت کے صدر مقام احمد نگر میں لکھی ہے، لیکن اس مثنوی کا ایک اہم کردار علی عادل شاہ اول بھی ہے۔ رزمیہ کی تعریف کرتے ہوئے جمیل جالوی لکھتے ہیں، رزمیہ اس مسلسل نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے۔ رزمیہ میں اس دور کی تہذیب، اس کی معاشرت اور اس کا کلچر واقعات کا حصہ بن کر آئے ہیں۔ اس طرح رزمیہ نظم صرف واقعات کا بیان ہی نہیں رہتی بلکہ اس تہذیب کی تاریخ بھی بن جاتی ہے۔ عادل شاہی عہد میں لکھی گئی رزمیہ مثنویوں میں جنگ کے واقعات کے ساتھ ساتھ تہذیبی معاشرتی عناصر بھی ملتے ہیں۔ اس عہد میں 6 رزمیہ مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ فتح نامہ بکھیری 1049 میں، خاور نامہ 1059، علی نامہ 1076، داستان فتح جنگ 1077، تاریخ اسکندری 1083 اور جنگ نامہ حنیف 1092۔ فتح نامہ بکھیری عادل شاہی عہد میں لکھی جانے والی پہلی مثنوی ہے جسے مرزا محمد مقیم نے لکھا ہے۔ مرزا محمد مقیم دکن ہی میں پیدا ہوا اور یہیں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ وہ اپنے وقت کا عالم، فارسی کا خوشگو شاعر، صاحب دیوان اور فن خطاطی کا بڑا ماہر تھا۔ مرزا محمد مقیم نے فارسی کے علاوہ دکنی اردو میں بھی طب آزمائی کی ہے۔ چنانچہ اس کی ایک رزمیہ مثنوی دکنی اردو میں فتح نامہ بکھیری کے نام سے ملتی ہے، جو غالباً 1049 ہجری مطابق 1649 عیسوی میں لکھی ہے۔ یہ جنگ بکھیری کے راجہ ایر بھدرا اور سلطان محمد عادل شاہ کے درمیان ہوئی تھی۔ دراصل سلطان محمد عادل شاہ اور راجہ ایر بھدرا کے درمیان 2 جنگیں لڑی گئیں۔ پہلی جنگ 1047 ہجری مطابق 1637 عیسوی میں ہوئی، جس میں راجہ کو شکست ہوئی، اور دوسری جنگ 2 برس بعد 1049 مطابق 1639 میں ہوئی۔ بکھیری کی پہلی جنگ کی تفصیل تاریخی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن دوسری جنگ کا ذکر و تذکرہ تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ فتح نامہ بکھیری مقیم کی ایسی مثنوی ہے جو تاریخ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تفنگاں و تیرہ چلے چھوٹ یوں، ٹولہ جیوں ہوا پر اڑے ٹوٹ یوں، بیک حملہ نواب چوں شیر مست، حصار و در و برج قلعہ شکست، ذہیبت سوں پیاداں کے سینے پھٹے، چے سینے جگر دل درونے پھٹے، ہوئے خوار آپ دھاگ ناچیز ہو، منگے خول ناچار عاجیز ہو۔ اس مثنوی میں مقیم نے دکنی اردو میں پر اپنی قدرت کا ثبوت محاورے اور ضرب الامثال کے برجستہ استعمال سے دیا ہے۔ عادل شاہی عہد میں لکھی جانے والی ایک اور مثنوی خاور نامہ ہے، جسے کمال خان رستمی بن اسماعیل خان نے سلطان محمد عادل شاہ کی ملکہ خدیجہ سلطان کی خواہش و فرمائش پر 1.5 سال کے عرصے میں 1059 ہجری 1649 عیسوی میں فارسی سے دکنی میں ترجمہ کیا۔ فارسی خاور نامہ ابن حسام نے 830 ہجری مطابق 1426 عیسوی میں لکھا ہے۔ خاور نامہ دکنی اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے، جس میں 222 عنوان کے تحت 24,000 اشعار کہے گئے ہیں۔ خاور نامہ دکنی کا صرف ایک ہی قلمی نسخہ اب تک ملا ہے، جس میں صرف 22,061 اشعار موجود ہیں، یعنی 1,939 اشعار درمیانی حصے کے ضائع ہوئے ہیں۔ خاور نامہ ایک فرضی داستان ہے جس میں مرکزی کردار حضرت علی کو قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی فرضی جنگیں بیان کی گئی ہے۔ جنگ کا بیان تفصیل سے اور تمام جزیات کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے مثنوی میں رزمیہ عناصر بھرپور انداز میں ملتے ہیں۔ کمال خان رستمی اس مثنوی کی تکمیل کو ایک معجزہ قرار دیتا ہے۔ کیا ترجمہ دکنی اور دل پذیر، بولیا معجزہ یوں کمال خان دبیر۔ مثنوی کی ابتدا حمد و نعت سے ہوتی ہے اور مناجات کے بعد داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ کے بیان کے چند شعر دیکھیے۔ چلیا جنگ اتھے شاہ دلدل سوار، اچایا اور دلدل نشاں غبار، کیا ایک حملہ اور لشکر اوپر، سوارا چلے اے اپس گرد کر، گرد میں جو بجلی چمکتی تھی تیغ،
جو بجلی جیسی ابر میں زریق۔ خاور نامہ میں رستمی نے ایک خیالی جنگ کا بیان کیا ہے، لیکن ملا نصرتی نے اپنی رزمیہ مثنوی علی نامہ میں عادل شاہی سلطان علی عادل شاہ، مراٹھا سردار شیواجی اور اورنگزیب کی مغل فوجوں سے لڑی جانے والی 10 برس کی جنگوں کا بیان کیا ہے۔ شیخ نصرت نام اور تخلص نصرتی تھا۔ والد کا نام شیخ مخدوم اور دادا کا نامی شیخ ملک تھا۔ شیخ نصرت کے 2 بھائی تھے، شیخ منصور اور شیخ عبد الرحمن۔ نصرتی کے اجداد عادل شاہی سلطنت میں فوجی ملازم تھے، چنانچہ اس کے والد رکاب شاہی کے صلے دار تھے۔ بڑے بھائی شیخ منصور بیجاپور کے اہم صوفی تھے اور اس کے چھوٹے بھائی شیخ عبد الرحمن نے والد کے پیشے کو اپنایا تھا اور وہ سپاہ گرائی میں طاق تھا۔ نصرتی نے شاعری میں نام کمایا۔ شیخ نصرتی کی پرورش علی عادل شاہ ثانی کے ہمراہ قلعے میں ہوئی۔ یہیں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ وہ عربی اور فارسی کا عالم اور فارسی و اردو کا شاعر تھا۔ سلطان محمد عادل شاہ کے انتقال کے بعد جب علی عادل شاہ ثانی 1067 ہجری مطابق 1657 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو نصرت کی قدر و منزلت میں بھی ترقی ہوئی۔ بادشاہ نے اسے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ نصرتی بادشاہ کے رزم و بزم میں ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اس عہد کے علماء بھی نصرتی کی قدر کرتے تھے، چنانچہ قاضی کریم اللہ، شاہ ابو المعالی اور شاہ نور اللہ اس کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ نصرتی نے غزل، قصیدہ اور مثنوی لکھی ہے۔ اس نے 3 مثنویاں اپنی یادگار چھوڑی ہے۔ گلشن عشق ایک بزمیہ مثنوی ہے جو 1068 ہجری مطابق 1658 عیسوی میں لکھی۔ علی نامہ اس کی شاہکار رزمیہ مثنوی ہے جو اس نے 1076 ہجری مطابق 1665 عیسوی میں لکھی۔ گلشن عشق اور علی نامہ عہد علی عادل شاہ ثانی کی یادگار ہیں۔ نصرتی نے تیسری مثنوی تاریخ اسکندری کے نام سے سکندر عادل شاہ کے زمانے میں 1083 ہجری مطابق 1672 عیسوی میں لکھی۔ اس مثنوی کا دوسرا نام فتح نامہ بہلول خاں ہے۔ 1085 ہجری مطابق 1674 عیسوی میں اس کے کسی حاسد نے حسد سے اسے شہید کر دیا۔ علی عادل شاہ ثانی نے جب عادل شاہی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس کے ابتدائی 10 برس یعنی 1067 ہجری تا 1076 ہجری مطابق 1657 عیسوی تا 1665 عیسوی تک سلطنت کو مغلوں اور مراٹھوں سے محفوظ رکھنے میں بیتے۔ نصرتی نے علی نامے میں ان 10 برسوں میں لڑی جانے والی جنگوں کا بیان کیا ہے۔ علی نامے کی ابتدا میں حمد، مناجات، نعت شریف، ذکر معراج اور منقبت کے بعد نصرتی نے سبب تالیف علی نامے کا بیان کیا ہے۔ پھر علی عادل شاہ ثانی کی تخت نشینی کا بیان کرنے کے بعد جنگ پنالہ، جنگ مناڑ، رائچور کی جنگ کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ تمام جنگیں شیواجی کے ساتھ لڑی گئی تھیں۔ ان جنگوں کے بعد نصرتی نے مغلوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں مغل سپہ سالار جے سنگھ کو بدترین شکست ہوئی، اسی کے صدمے سے وہ فوت ہو گیا۔ نصرتی نے مثنوی میں ہر جنگ اور واقعے سے متعلق ذیلی سرخی قائم کی ہے اور جنگ کی تیاریوں، بادشاہ کے اپنے رفیقوں سے مشورہ اور بیجاپور کے اندرونی حالات کا بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نصرتی نے جنگ میں ہونے والی ہر فتح کے بعد بادشاہ کی مدح میں قصیدہ لکھا ہے اور پھر دوسری جنگ کے حالات نظم کیے ہیں۔ نصرتی کی اس مثنوی علی نامہ ایک شاہکار رزمیہ مثنوی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ علی عادل شاہ ثانی کا انتقال 1083 مطابق 1672 عیسوی میں ہوا اور اس کا 5 سالہ شہزادہ سکندر عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ سکندر عادل شاہ اور شیواجی مہاراج کے درمیان پنالہ کے قلعے کے لیے لڑی جانے والی جنگ کا بیان تاریخ اسکندری میں نصرتی نے کیا ہے۔ نصرتی نے اس رزمیہ مثنوی کو 7 حصوں میں لکھا ہے۔ جنگ کی تیاری، فوجوں کا کوچ،
صلاح و مشورے، مارکہ آرائی، لشکر کشی، میدان جنگ اور بہلول خاں کی فتح کے عنوانات کے تحت اس جنگ کا بیان کیا ہے۔ علی نامہ 10 برس کی جنگوں کے حالات پر لکھی گئی طویل رزمیہ مثنوی ہے اور تاریخ اسکندری 2 دن کے مختصر جنگ کا رزمیہ پیش کرتی ہے۔ دونوں ہی مثنویوں میں نصرتی نے محاکات نگاری اور زور و بیان کے ذریعے اپنی فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ نصرتی کی یہ دونوں ہی مثنویاں دکنی اردو کی بہترین رزمیہ مثنویاں ہیں۔ عادل شاہی عہد میں لکھی جانے والی 4 رزمیہ مثنویاں ملتی ہیں، جس میں 2 مثنویاں فتح نامہ بکھیری اور علی نامہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد سے تعلق رکھتی ہے اور جن میں چشم دید واقعات قلم بند کیے گئے ہیں اور جو تاریخ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تیسری مثنوی تاریخ اسکندری ہے جو سکندر عادل شاہ کے عہد کی مثنوی ہے۔ یہ 3 مثنویاں دکن میں لڑی جانے والی جنگوں کے تاریخی واقعات پر لکھی گئی ہیں۔ البتہ خاور نامہ فرضی جنگوں پر لکھی گئی رزمیہ مثنوی ہے جس کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں۔ عادل شاہی عہد میں لکھی گئی یہ رزمیہ مثنویاں اپنی فنی عظمت کی بنا پر اردو مثنویوں میں منفرد تصور کی جاتی ہے۔ عادل شاہی عہد میں بزمیہ مثنویاں۔ عادل شاہی عہد میں رزمیہ مثنویوں کے ساتھ ساتھ بزمیہ مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نورس کے عہد کے برخلاف اس کے جانشین محمد عادل شاہ کے زمانے میں بیجاپور میں مثنوی نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ چنانچہ شیخ محمد عاجز بن شیخ احمد گجراتی نے 2 مثنویاں یوسف زلیخا 1044 اور لیلا مجنوں 1046 میں لکھی۔ ان 2 مثنویوں میں قصے پر زور دیا گیا ہے، اس لیے شعریت کمزور پڑتی معلوم ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں مقیمی نے مثنوی چندر بدن مہیار لکھی۔ اس مثنوی میں دکن کے ایک مشہور قصے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ فنی اعتبار سے یہ شاہکار مثنوی ہے۔ چندر بدن مہیار کے قصے کو اس زمانے کے ایک اور شاعر بلبل نے بھی منظوم کیا ہے۔ اس نے آتشی کی فارسی مثنوی کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔ شیخ محمد عاجز اور مقیمی نے مثنوی لکھتے ہوئے اپنا سارا زور داستان پر صرف کیا ہے، جذبات نگاری یہ شعری محاسن پر زیادہ توجہ نہیں کی۔ اس کے برخلاف بلبل کی مثنوی میں زیادہ تر زور جذبات نگاری پر نظر آتا ہے۔ اس نے قصے کی معاشرتی عناصر کے بیان کو بھی ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ محمد عادل شاہ ہی کے عہد میں حسن محی الدین سنتی نے 2 مثنویاں لکھی ہیں۔ ایک قصہ بے نظیر 1055 ہجری اور دوسری گلدستہ 1077 ہجری۔ پہلی مثنوی مذہبی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں رزم اور بزم دونوں کے عناصر موجود ہے، جبکہ گلدستے میں ایک عشقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ عادل شاہی عہد کا ایک اہم مثنوی نگار ملک خوشنود ہے، جس کی مثنویاں خصوصی حیثیت رکھتی ہیں۔ ملک خوشنود نے امیر خسرو کی فارسی مثنوی کو دکنی میں جنت سنگار کے نام سے لکھا ہے۔ یہ اس عہد کی ایک طویل بزمیہ مثنوی ہے جس میں 3225 اشعار ہیں۔ یہ مثنوی اپنے اسلوب اور جزیات کے بیان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ حسن شوقی عادل شاہی عہد کا ایک ایسا شاعر ہے جو احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت اور گولکنڈے کی قطب شاہی سلطنت سے وابستہ تھا۔ بیجاپور آنے کے بعد اس نے محمد عادل شاہ کی شادی کے موقع پر ایک مختصر مثنوی میزبانی نامہ لکھی، جس میں اس زمانے کے رسم و رواج کا بیان بھرپور انداز میں ہوا ہے۔ محمد عادل شاہ کا جانشین علی عادل شاہ دوم ہوا، جو خود بھی شاعر تھا۔ اس کے عہد میں نصرتی ملک الشعراء تھا۔ نصرتی نے ایک بزمیہ مثنوی گلشن عشق 1068 ہجری میں لکھی ہے۔ اس مثنوی میں نصرتی نے ہندوستان کے قدیم عشقیہ داستان منوہر و مدمالتی کو بیان کیا ہے۔ فنی اعتبار سے گلشن عشق اعلیٰ درجے کی حامل ہے۔ نصرتی کا ایک ہم اثر شاعر میاں خواہ ہاشمی ہوا ہے۔ یہ شاعر نابینا تھا لیکن اچھا اور بڑا شاعر تھا۔ اس نے 1099 ہجری میں یوسف زلیخا لکھی۔ ہاشمی کی ایک اور مثنوی قصے کے نام سے بھی ملتی ہے، یوسف زلیخا، شائع نہیں ہوئی ہے۔ عادل شاہی عہد میں مثنوی سب سے زیادہ مقبول و معروف رہی۔ حسن خلجی کی پیم نیم سے ہاشمی کی یوسف زلیخا تک جتنی مثنویاں لکھی گئیں وہ تمام اپنے ادبی محاسن کے ہمراہ تہذیبی نقوش کے بیان کے لیے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ مثنوی نگاری کے باوصف یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عادل شاہی عہد کی ادبی شناخت اس صنف سخن سے ہوتی ہے۔